سوچنے والی بات ہے، کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ یہ اپنے باپوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور بابے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یہ کہیں عقل میں بیٹھتی ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ جد امجد ہے سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف ایک جنتی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے، تو بابے شاہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے، کتنے؟ جتنے آپ جان گے کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو۔ ہاں اپنا قبلہ درست تھا، تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں، کوئی رعایتی نمبر چاہیے، کوئی شفاعت چاہیے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں، ناٹ ایٹ آل۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں، تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا، یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ سورہ حمیمہ سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے آج، جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں، اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے ہی شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کے جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟